सर, हमारे यहाँ पब्लिक स्फीयर के अंदर जो लिबरल तबकात हैं उनकी जानिब से एक तनकीद सामने आती है मजहबी लोगों की कि ये लोग जो हैं इनके साथ मकालमा मुमकिन ही नहीं है क्योंकि ये आज़ादाना सोच के हामिल नहीं हैं। और ये जो है ये इनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा नहीं हो सकती क्योंकि ये लगे बंदे अकायद के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, कभी उन पर शक नहीं करते, सवाल इनके अंदर पैदा नहीं हो सकता। तो इन इस तनकीद को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या एक मुसलमान हुर्रियत शऊर का हामिल हो सकता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेरा ख्याल है आपने अहम सवाल जो है वो उठाया है। और आज की दुनिया में ख़ास तौर पर जो मजहबी आदमी है वो तो माफ़ी तलाफ़ी करके ज़िंदगी गुजार ले तो गुजार ले, वरना वो किसी तहजीबी सवाल का, किसी फ़लसफ़ियाना सवाल का या किसी ऐसे सवाल का जो इंसानी शऊर में गहराई से पैवस्त हो, वो उसका सामना करने से घबराता है। और कोशिश यही होती है कि हम ऐसे सवालों का सामना ना करें। और अगर एक मजहबी आदमी ऐसी जगह पे फंस जाए तो वो जो मॉडर्निटी ने या जदीदियत ने जो वसाइल अपने लिए पैदा किए हैं वो उन वसाइल का सहारा लेता है। यानी साइंस से वो दलीलें लाएगा मज़हब को साबित करने के लिए, या ऐसी फ़िक्र से दलीलें लाएगा मज़हब को साबित करने के लिए जो बुनियादी तौर पर मज़हब के रद पर खड़ी है। इस हवाले से जो एक मजहबी आदमी की हैसियत से मेरा मौक़िफ़ है कि हुर्रियत शऊर का जो असल मालिक है वो असल में मुसलमान ही है। मुसलमान ही हुर्रियत शऊर का मालिक हो सकता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो दीन है, रिलीजन जो है, उसकी जो असास है हमें उसको देखना चाहिए। देखें, जो मजहबी आदमी होता है वो गैब व शहूद को उनके इम्तियाज़ात के साथ मानता है। अगर अल्लाह ताला, यानी हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि वो इस दुनिया में किसी भी चीज़ को हुक्म दे दे, तो कि वो मिसाल के तौर पे एक आदमी एक दरख्त के नीचे खड़ा है और दरख्त, अगर अल्लाह ताला दरख्त को हुक्म दे तो वो एक दरख्त जो है वो उस इंसान को तमाम उन हक़ाइक़ से आगाह कर सकता है जिनसे वो नावाकिफ़ है। अगर अजराम फ़ितरत जो है वो बोलने लगे, अल्लाह ताला का पैगाम इंसान तक पहुँचाने लगे, तो एक जबर की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। यानी अगर ज़मीन इंसान से कहे कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है और तुम उसे वहदहू ला शरीक मानो वरना तुम्हें मैं निगल लूँगी, तो इंसान की क्या मजाल है कि वो इसकी मुखालफत करे। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नबियों को भेजा। नबियों को भेजने से जो एक ह्यूमन स्पेस पैदा होती है वो डिनायबिलिटी की है। यानी उसमें इंसान की जो फ्रीडम है उसको इंश्योर किया गया कि अल्लाह का नबी जब आता है तो इंसान को ये फ्रीडम हासिल होती है कि वो उसका इनकार कर सके या उस पर ईमान ला सके। ये फ्रीडम मज़हब की बुनियाद है। यानी अगर डिनायबिलिटी की ऑप्शन या इख्तियार इंसान से छीन लिया जाए तो उसकी आज़ादी सल्ब हो जाती है। आज़ादी ये है कि इंसान हाँ या ना कहने की यकसा इस्तेदाद रखता हो। तो हुर्रियत शऊर जो है वो मैं समझता हूँ कि उसका सही तरीन हामिल जो है वो एक मुसलमान ही हो सकता है। क्यों कर मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसान अक्ल पर एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट हो, एक्सक्लूसिवली, तो अक्ल जो है ना ये जो दुनिया है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया के साथ इसका जो एक तामुल है या इस दुनिया के साथ अक्ल का जो ताल्लुक है वो ऐसा ही है जैसा लोहे और मकनातीस का होता है। अगर इंसान इस दुनिया में रहते हुए ऐसी अक्ल रखता हो जो किसी आला तरीन हकीकत के इदराक पर खड़ी ना हो, तो इंसान जो है वो इस दुनिया का ग़ुलाम बनकर रह जाता है।
وہ اپنے نفس کا غلام بن کر رہ جاتا ہے، وہ لذات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بطور مسلمان، ہمارا موقف یہ ہے کہ جو وحی ہے وہ عقل کی علمی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عقل تو خود دنیا کے بارے میں اور اپنے تجربے اور انٹیوشنز کو انسان کے کام میں لاتے ہوئے وہ بے تحاشا علم پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی عقل صاحب ظاہر ہے بہت پروڈکٹیو ہے، لیکن عقل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اپنی تشکیل کے لیے کچھ حقائق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی عقل کی علم جو ہے وہ تو عقل خود پیدا کرتی ہے، اس لیے وحی کو اگر ہم اسی طرح کا علم سمجھیں گے جس طرح کا سائنس کا علم ہے تو عقل کی وہ ضرورت نہیں ہے۔ عقل کی جو تشکیل ہے، یعنی کہ عقل اپنے آپ کو اپنے کام کے آغاز سے پہلے وہ اپنے آپ کی ایک طرح سے تشکیل کرتی ہے، اس کی کنسٹرکشن کرتی ہے، اور اپنی سیلف کنسٹرکشن کے لیے، اپنی تشکیل کے لیے عقل کو جن حقائق کی ضرورت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف وحی سے فراہم ہو سکتے ہیں۔ وحی عقل کی وجودی ضرورت ہے، علم جو ہے عقل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عقل تو علم پیدا کرنے والی چیز ہے، وہ علم پیدا کرتی ہے پھر اسے توڑ دیتی ہے، نیا علم بنا لیتی ہے۔ عقل کا کام ہے علم سے کھیلتے رہنا، وہ یہ کام کرتی رہتی ہے، لیکن عقل جتنا بھی علم بناتی ہے وہ سارے کا سارا اس کے اپنے کام کا نہیں ہوتا، وہ اسے جان کر بناتی ہے، وہ مان کر نہیں بناتی۔ لیکن اب عقل جو ہے وہ اپنی تشکیل کے لیے جن قضایا کو استعمال کرتی ہے ان کی نوعیت وجودی ہوتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں اس کی، اس سے یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں، جو مثال کے طور پر فزکس ہے یا بایولوجی میں خاص طور پر یہ بہت زیادہ ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ بایو میں یعنی کہ اس کی اگر ہم ایک سادہ ڈیفینیشن کریں کہ بایو ایک ایسا علم ہے جو لیونگ میٹر کی اسٹڈی کرتا ہے، اور اس میں جو ٹول ہے وہ ریزن ہے، ٹول ریزن ہے، اور اس کا جو میتھڈ ہے وہ سائنٹیفک ہے، یعنی وہ میجیکل نہیں ہے، ریلیجس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اس سے بہت ساری چیزیں ایکسکلوڈ ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں کہ یہ کام ہے، یہ موضوع ہے، یہ طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار کو استعمال جس نے کرنا ہے وہ عقل ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ جب عقل اپنا یہ کام شروع کرتی ہے تو اپنے پہلے قدم پر وہ اوریجن کا کوشچن اٹھاتی ہے۔ وہ لیونگ میٹر کی اسٹڈی کرنے سے پہلے ابھی وہ سفر کا آغاز کرتی ہے تو وہ یہ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ لیونگ میٹر آیا کہاں سے ہے۔ فزکس میں بھی یہ سوال ویسے ہی کھڑا ہو جاتا ہے جب عقل اپنے کام کا آغاز کرتی ہے۔ اب جو لوگ عقل کے دلدادہ ہیں یا عقل کو خدا سمجھتے ہیں، ہم عقل کو خدا تو نہیں سمجھتے۔ اس میں جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جو اوریجن کا کوشچن ہے وہ ریشنل نہیں ہے۔ ریشنل کوشچن وہ ہوتا ہے جس کا تعلق فینومینن سے ہو، ریپیٹیبل، ایکسیسیبل، ویریفائیبل، کوانٹیفائیبل، لیبارٹری میں ان کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہو، اور جو نیچرل فینومینا ہیں ان کے بارے میں اٹھائے گئے سوالات ریشنل ہوتے ہیں۔ جو اوریجن کا کوشچن ہے یہ ون ٹائم کوشچن ہے، یہ کبھی ریپیٹ نہیں ہوتا، یہ ریپیٹیبل کوشچن تو نہیں ہے، اس لیے یہ نان ریشنل کوشچن ہے۔ لیکن عقل جب تک اس کا جواب نہیں پا لیتی اس وقت تک عقل اپنے کام کا آغاز نہیں کر سکتی۔ عقل کو اس سوال کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ عقل جن وجودی قضایا سے اپنی تشکیل کرتی ہے اپنے علم میں ان کو ایکسپیرینس کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ یہ کائنات ہے، فزکس کہتی ہے کہ یہ کائنات از خود وجود میں آ گئی، عقل کو اپنے اوریجن کے کوشچن کا جواب مل گیا۔ اب عقل اپنے اسے جب کام کا آغاز کرتی ہے، وہ اگر صدیوں بھی کام کرتی رہے تو آخر میں اس نے ایک چیز کو ثابت کرنا، لہٰذا اس سارے علم سے، تجربات سے یہ ثابت ہوا کہ یہ کائنات از خود وجود میں آئی۔ یعنی وہ وجودی قضیہ جو عقل کی تشکیل اول میں کام آتا ہے،
عقل کا سارا کام، اس کا سارا علم اس وجودی قضیے کی تفصیل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا بہت قرین قیاس ہے کہ عقل کا جو گھر ہے اور عقل کی جو منزل ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو حریت شعور ہے، حریت شعور کا مطلب یہ ہے کہ میں آزادانہ طور پر اپنی آزاد اختیار اور اپنی آزاد مرضی سے اس دنیا کے بارے میں سوچنے اور عمل کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ تو جو مسلم حریت شعور ہے وہ عمل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ایکسپریشن جو ہے وہ عمل ہے، مثلا نماز ہے۔ یعنی مسلم حریت شعور یا اللہ کے بندے کی جو حریت شعور ہے اس کا سب سے بڑا ایکسپریشن جو ہے وہ اس کے عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر اس کا عمل اس دنیا کی سبارڈینیٹ ہے، یعنی اس کے مزاج اور مفادات کے تابع ہے، مزاج اور مفاد کے تابع ہونا حریت کی نفی ہے، لیکن مسلمان ایک ایسا عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے جو اس کے مزاج اور مفاد کے تابع نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز وہ ایسا سب سے بڑا عمل ہے جو انسان کی حریت شعور کا سب سے بڑا مظہر ہے، یعنی جو انسان کی حریت شعور اور حریت عمل دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جب یہ لبرل جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں تو مسلمان بیچارے گھبرائے ہوئے ہیں، وہ عقل کے بھی دشمن ہیں، جدید عہد بہت پیچیدہ ہے، اس کی سمجھ بھی نہیں آتی ان کو کہ کیا کریں، اور وہ مزاج سے مغلوب بھی ہو گئے ہیں، دنیا کی حرص میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ تو جو بڑے تہذیبی یا وجودی سوالات ہیں ان کی طرف کس کو دھیان رہے گا۔ اس لیے گفتگو کو روکنے کے لیے یا مسلمانوں کو میلائن کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ حریت شعور کے قابل نہیں ہے۔